سے دوست ایک شرعی مسئلے کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا محرم الحرام کے اندر اور خاص طور پہ اس کے پہلے 10 دنوں میں، پہلے عشرہ میں شادی کرنا، نکاح کرنا یا اسی طرح اور جو دیگر خوشی کی تقریبات ہیں، پروگرام ہیں، وہ منعقد کرنا، خوشی منانا درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، شریعت نے پورے سال کے کوئی دن ایسے نہیں رکھے جس کو غم کے یا پریشانی کے دن قرار دیے ہوں اور ان میں خوشی کو ممنوع قرار دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاک و ہند میں، بر صغیر میں ایک مخصوص ذہنیت نے، ایک مخصوص طبقہ فکر نے یہ فضا پیدا کر دی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ بات پختہ کر دی ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، یہ پریشانی کا مہینہ ہے، یہ جو ہے ماتم کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یاد رکھیں، ایسی بات ہرگز درست نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ شریعت کے مسائل سے اور شرعی معلومات سے ناواقف اور جاہل ہوتے ہیں۔ شہادت تو شریعت میں بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے پیغمبروں کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ میں چاہتا ہوں کہ انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی عطا ہو، پھر شہادت ملے، پھر زندگی عطا ہو، پھر شہادت ملے، پھر زندگی عطا ہو۔ تو شہادت تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور اگر بالفرض وقتی طور پہ پریشانی ہوتی بھی ہے، غم ہوتا بھی ہے کسی کی موت پر، تو شریعت نے غم کی، سوگ کی زیادہ سے زیادہ 3 دن مدت رکھی ہے۔ 3 دن تک آپ مدت میں غم منا سکتے ہیں، تبھی تقاضا ہے دل میں غم کا پیدا ہونا۔ یا اگر خامند فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے شریعت نے 4 ماہ 10 دن جو ہے سوگ کے رکھیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ سوگ لمبا یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اس وجہ سے شادی یا خوشی ممنوع ہو جائے کہ محرم میں حضرت حسین کی شہادت ہے، پھر تو اسلام کی تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شاید کوئی سال کا مہینہ، کوئی دن ایسا ہو جس میں کسی نہ کسی عظیم شخصیت کی، کسی عظیم ہستی کی قربانی اور اس کی شہادت نہ ہو۔ اگر یہی وجہ ہے، یہ کسی کی موت کسی دن، کسی مہینے میں غم کی وجہ ہو سکتی ہے، تو سب سے زیادہ غم کا مہینہ تو ربیع الاول ہونا چاہیے، جس میں خود فخر موجودات اور وجہ تخلیق کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ اور اگر ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے ذی الحجہ کا مہینہ ہونا چاہیے، جس میں حضور کے دوہرے داماد خلیفہ ثالث الامام المظلوم الشہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اگر کوئی اس وجہ سے غم کا مہینہ بنتا ہے تو پھر تو جو ہے شوال کا مہینہ غم کا مہینہ ہو، کیونکہ اس میں غزوہ احد ہوا، جس میں بڑے بڑے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے ناک، کان، آنکھ کاٹے گئے، ان کے کلیجے نکالے گئے۔ تو پھر یہ مہینہ ہونا چاہیے، جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہونا چاہیے، جس میں غزوہ موتا ہوا، جس میں حضور کے فرزند، حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ، حضور کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت جعفر شہید ہوئے، مشہور صحابی عبداللہ ابن رواح شہید ہوئے۔ الغرض یہ ایک لمبا سلسلہ، ایک پوری داستان ہے۔ اگر اس طرح ہم شروع کر دیں تو پھر سال کا کوئی دن بھی نہیں بچتا۔ تو اس لیے یہ ذہنیت غلط ہے شریعت میں، اور بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک حضرت خدیجہ سے جو ہوا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے ہوئے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کو جو نکاح ہوا ہے، اگر جو اس میں تاریخی روایات مختلف ہیں، لیکن بعض روایت کے مطابق وہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئے۔ تو الغرض محرم کو منحوس سمجھنا یا اس میں خوشی کی تقریب منانے کو غلط سمجھنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ مخصوص لوگوں اور ان کی ذہنیت ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ